جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب بحیثیت میر بحیثیت وائز، امام، خطیب، لیڈر، منسٹر، چیف منسٹر، جو بھی کسی ذمہ داری کی پوزیشن پہ ہے، اتھارٹی کی پوزیشن میں ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اب جیسے آپ لوگ بھی اس سے آپ مبرہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگ بھی ایک ایسے سوسائٹی کا حصہ بن چکے ہیں جہاں پہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، جہاں پہ آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ آپ جو کنٹینٹ بنائیں گے، آپ جو لوگوں تک پہنچائیں گے یا ینگ جنریشن تک پہنچائیں گے، اس میں آپ کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلام، کوئی ایسے معاملات، کوئی ایسا کلچر، کوئی ایسی ذہن ہم یہاں پہ نہ بڑھائیں جس سے کہ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہمارا سوشل سٹرکچر، ہمارا اسلامک ویلیوز، ہمارے سوشل اور مورل ویلیوز جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آپ یہاں پہ ہمارے ذمہ دار سب ہیں تو یہ میں بات کہوں۔ اب موضوع پر آتے ہوئے کہ نکاح، جب عماد میرے پاس آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے کہا کہ اس طرح سے ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں جب جن چیلنجز کا آج ہمارا یوتھ سامنا کر رہا ہے، ہمارے زمانے میں وہ چیلنجز نہیں تھی۔ آج ہمارا چاہے یوتھ لڑکا ہو لڑکی ہو، بہت سے چیلنجز ہیں۔ ہمارا ڈائسپورا ہے، ہمارے NRIs ہیں، ہمارے بچے باہر جاتے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک نیچرل عمل ہے کہ انسان جو ہے ایک ایسے جب مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں نے پڑھائی بھی ختم کر لی، اب میں جاب کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سیٹل ہونا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں، ہر سماج میں نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، لیکن اسلام میں جو نکاح کا تصور ہے، جو اسلام میں جو نکاح کا کانسیپٹ ہے، وہ باقیوں سے بہت مختلف ہے۔ اس لحاظ سے کہ اسلام جہاں پر ہم نکاح کی بات کریں، شادی کی بات کریں، ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ ہاں جی ایک لیگل کانٹریکٹ ہے، ایک سوشل آبلیگیشن ہے، نکاح کرنا ہے، لڑکا لڑکی کا جو رشتہ ہے، سماج اس کو اپنی مہر تصدیق دیتا ہے، جی ہاں جی یہ رشتہ جو ہے لیگلائز ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی۔ اور عام طور سے ہر معاشرے میں سے ایک سوشل آبلیگیشن یا سوشل جو کہوں گا کہ سوسائٹی کی کمٹمنٹ سمجھا جاتا ہے کہ فیملی سٹرکچر کی بنیاد بنتی ہے اس سے۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن اسلام نے اس عمل کو، نکاح کے عمل کو، شادی کے عمل کو وہ مقام دیا ہے جو کہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ وہ کیا مقام ہے؟ وہ عبادت کا مقام ہے، وہ ورشپ کا مقام ہے۔ یعنی نکاح صرف ایک لیگل کانٹریکٹ، ایک سوشل آبلیگیشن، ایک سماجی رشتہ ہی نہیں ہے، بلکہ نکاح عبادت ہے، اور ان دونوں کے لیے عبادت ہے۔ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی عبادت ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ جو بھی کام کریں گے وہ عبادت ہے۔ اور دیکھیے اس عبادت کی اہمیت آپ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز سے فارغ ہوئے، سلام ہم نے کیا، نماز عبادت ختم۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، افطار ہم نے کیا، عبادت ختم۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، احرام ہم نے کھولا، عبادت ختم۔ لیکن نکاح ہی ایک ایسی وہ عبادت ہے کہ جب تک یہ لڑکا اور یہ لڑکی اس رشتے میں قائم ہے، ان دونوں کی عبادت جو ہے وہ جاری ہے۔ گویا اسلام نے نکاح کو عبادت کا مقام دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ النکاح نصف من الایمان، کہ نکاح تمہارے ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نکاح جو ہے ایک ذمہ داری ہے، ایک ریسپانسبلٹی ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، اور اس کمٹمنٹ میں سب سے پہلے جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہی کہا کہ ایمان کا تعلق، کیونکہ یہ کہنا کہ ایمان کا آدھا حصہ نکاح ہے، کیوں؟ کیونکہ نکاح کا تعلق صرف دو انڈیویجول سے نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد، شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک فیملی سٹرکچر بنے، کل کو ان کی جو فیملی بنے گی، ان کے جو بچے ہوں گے، ان کا جو معاشرہ ہوگا، سماج ہوگا، پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے کل کو اسی کپل پر آتی ہے۔
اور اسلام ان کو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ یہ جو تم کمٹمنٹ کرنے جا رہے ہو، یہ جو تم رشتے میں جا رہے ہو، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی کیجول ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جہاں پہ اسلام آپ کو آپ کے رائٹس بھی بتاتا ہے اور آپ کی ریسپانسبلٹیز بھی واضح کرتا ہے۔ ہم عام طور سے صرف حقوق کی بات کرتے ہیں کہ جی ہاں مجھے یہ حق بھی حاصل ہے، مجھے یہ حق بھی حاصل ہے، یہ حق بھی حاصل ہے، لیکن جب ذمہ داری کی بات آتی ہے، رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے، رسپانسبلٹی کے معاملے میں ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو گویا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وہ عمل ہے کہ جس کا تعلق ایمان کے ساتھ، اور سب سے اہم چیز جو ہے اس میں کیا دیکھنا ہے، دیکھیے جیسے ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، اپنے سماج کی بات کریں، ہم پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں؟ نکاح میں جو سب سے اہم چیز دیکھنی ہے وہ کمپیٹیبلٹی ہے، وہ ذہن ملنے چاہیے، سوچ ملنی چاہیے، کریکٹر ملنا چاہیے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں پہ لاگو ہوتا ہے، لڑکوں پر بھی اور لڑکیوں پر بھی، کہ 4 چیزوں کی وجہ سے جو ہے انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، یا خوبصورتی دیکھ کر، شکل دیکھ کر، یا فیملی دیکھ کر، نسب دیکھ کر، بیک گراؤنڈ دیکھ کر، یا پھر مال دیکھ کر، یعنی آپ کا فائنینشل سٹیٹس دیکھ کر، یا پھر دین دیکھ کر، دین یا مانے تقوی، پرہیزگاری اور کریکٹر دیکھ کر۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین شادی وہ ہے، بہترین رشتہ وہ ہے کہ جس میں انسان کا کریکٹر، انسان کی جو اس کا سوشل بیہیویئر، انسان کا کردار، انسان کے اخلاق، یہی جب اس بنیاد پہ نکاح ہوگا، وہی نکاح جو ہے کامیاب نکاح کہلایا جائے گا۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے پہلے، کہ مکان کتنا بڑا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، آرام کتنا ہے، سوشل سٹرکچر کیا ہے، جو فائنینشل سٹرکچر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں اہم ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو ہے جس بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، آپ کے پیرنٹس نے، باقی نے بھی کہا ہوگا کہ جیسے ایک لازمی نہیں ہے، ناٹ نیسیسری، لیکن حضور کی ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جب تم رشتہ کرنے نکلو تو پہلے اپنی فیملی میں دیکھو، ایکسٹینڈڈ فیملی، اس کے بعد اس کے باہر جاؤ، محلے میں جاؤ، اس کے بعد علاقے میں، اس کے بعد باہر نکلو۔ تو اس کے پیچھے جو ریزننگ اور لاجک ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بزرگ ہے فیملی میں، جب رشتہ کرنے دیکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میری فیملی میں وہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، اچھا اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی تھاٹس کیسے ہیں، اس کا ویژن کیسا ہے۔ تو یہ گویا کہ کمپیٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے یہ حق دیا ہے لڑکے کو بھی کہ لڑکی کو بھی، کہ جب آپ نکاح کریں تو ان چیزوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ نکاح کرنے دیکھیں تو پریورٹی شوڈ بی کہ ان کا ذہن، ان کی فکر، ان کی سوچ، اور خاص کر نکاح کا جو عمل ہے، چونکہ یہ ایمان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پاک سوسائٹی ود ویلیوز، مورلز، اسلامک سوسائٹی تب بنے گی جب ہم اسلامک ویلیوز کو امبائب کریں گے اپنے گھر پہ، اپنے بچوں میں، اپنے نئی نسل میں۔ تو اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ نکاح ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہماری ڈائسپورا ہے، تو ڈائسپورا جب اپنے ماحول سے باہر نکلتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے کلچر کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دین کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، سنڈے سکول بھی بھیجنا ہے بچے کو، اس کو جہاں پہ اس کی باقی تعلیم ہے، یہ سنڈے سکول بھی جانا چاہیے، یہ درسگاہ بھی جانا چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ میں اپنے روٹ سے کنیکٹڈ رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے دین سے کنیکٹڈ رہنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہم چیزیں یہ فار گرانٹڈ لیتے ہیں کہ ہمارا مسلم سوسائٹی ہے، مسلم معاشرہ ہے، تو اس لیے میں فار گرانٹڈ لیتا ہوں کہ ہاں میرے بچے جو ہیں وہ بہترین مسلمان بن جائیں گے۔ لیکن اس لیے یہ پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کل کو جب چاہے وہ لڑکی کے لیے نکاح ڈھونڈنے نکلے یا لڑکے کے نکلے ڈھونڈنے، تو ان کو ان چیزوں کو یہ دیکھنا ہے، ان چیزوں کو پرکھنا ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے جو نکاح کا عمل ہے یہ ایک عبادت کا عمل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بہترین کون ہے، صحابیوں نے پوچھا،
انہوں نے نہیں کہا اس وقت تقویٰ، نماز، روزہ، کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ تو گویا کہ اسلام جو ہے فیملی سٹرکچر پر بہت دھیان دیتا ہے، کیونکہ یہی فیملی کل کو اسلامک ویلیوز، اسلامک ٹریڈیشن، اسلامک سوسائٹی کی بنیاد جو ہے اسی پر ہونے والی۔ جب جیسے کہ عماد کہہ رہا تھا یہاں پہ، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے خطبوں میں کہ نکاح میں اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ نکاح کو ہمیں ایک کمرشل ایکسرسائز نہیں بنانا ہے۔ بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ کتنا نکاح مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں، کتنی بڑی فائنینشیل کمٹمنٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے کہ آج چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں طرف سے والدین پریشان ہیں، کیونکہ آج ہمارے معاشرے نے، ہمارے سماج نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا کہ نکاح مشکل ہو جائے گا اور بے حیائی آسان ہو جائے گی۔ آج ہم اسی دور سے تو نہیں گزر رہے، جو جس عمل کا تعلق عبادت سے ہے، عبادت، نکاح جو ہے عبادت ہے، ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ ہم نے، آپ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے نکاح ایک پرائیویٹ افیئر ہے، ایک فیملی افیئر ہے، ہر دن آپ دیکھیں اپنی فیملی کے فوٹوز، ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ، انسٹا پہ، ٹھیک ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چلیے انفلوئنسر ہیں آپ کے، انہوں نے نکاح جو ہے وہ کیپچر کیا ہے، ان کو اپنی کمپنی کو جو ہے وہ تھوڑا پروموٹ کرنا ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ پرائیویسی جو ہے دیکھیں نا، یہ بڑا یہ جو نکاح ہے، جو یہ مان لیجیے ایک دو انسانوں کا ایک عمل ہے، دو فیملیز کا ایک عمل ہے، ہم نے اس کو جو ہے تماشا بنا دیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب انسٹا پہ کہیں پہ وغیرہ، میں بھی بڑا شرمندہ ہوتا ہوں، کہیں میں بھی ہوتا ہوں نکاح مجلس میں، تو اس کے بعد پہلے تو نکاح دکھاتے ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں۔ اب دیکھیے کہ کتنا ہم نے اس کو جو ہے مشکل بنا دیا، جو کہ ایک آسان عمل ہمارے دین نے کر دیا ہے، ہم نے اس کو بالکل ایک سوشل سٹیٹس دے دیا اتنا مشکل۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کے معاملات میں بھی کتنی زیادہ جو ہے وہ ہم حد سے بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارا کلچر ہے، ہمارے ویلیوز ہیں، ہم ان کو بالکل اپنائیں، ہمارا جو کشمیری ٹریڈیشن ہے اس کو اپنائیے، لیکن ٹریڈیشن کے نام پر جب ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں، آپ دیکھیے ہماری شادیاں، ٹھیک ہے ہمارا ٹریڈیشن واضوان ہے، ہمیں خوشی ہے کہ ایک ہمارا کلچر ہے، اس کو ہم پروموٹ کریں، ان ویلیوز کو ہم پروموٹ کریں، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کتنا ہم حد سے گزر گئے ہیں، کتنا اسراف ہے، کتنی زیادتی ہے، اور کوئی ٹائم کا خیال ہی نہیں ہے۔ شادیاں ہو رہی ہیں 3 بجے، 4 بجے رات کے۔ بھئی یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ سوسائٹی کا عمل ہے، ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں سوچنی ہے، ہمیں سمجھنی ہے، تب ہی جو ہے اس نکاح کی جو سینٹٹی ہے، اس نکاح کا جو مقصد ہے، یہ نکاح جو ہے کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی سوشل جو ہے یا کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ اس کو جس طرح سے ہم ڈیل کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، یہ عبادت ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، یہ خلوص ہے، یہ اخلاص ہے، یہ ایک سوسائٹی کی بنیاد ہے۔ اور اسی لیے جو عماد یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ نکاح اس لیے بھی مشکل ہو گیا کہ آج ہماری پریفرنسز بڑھ گئی ہیں، چینج ہو گئی ہیں۔ آج ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ نہیں جی میرا بیٹا جو ہے پہلے ڈاکٹر بنے گا، اس کے بعد وہ پوسٹ ڈاکٹرل کرے گا، جب وہ اس پوزیشن میں ہوگا پت کا روز خاندر، جو کہ بالکل اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نکاح کی ایج کو پہنچ گئے اور وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتا ہے، ان کو نکاح کیجیے۔ یہ ایک ایسا، کیونکہ نکاح میں آپ ان دونوں کو گرو کرنا ہے، ان دونوں کو جب پہلے ہی سب چیزیں مہیا ہوں گی تو پھر کیسے یہ آگے چیلنجز کا سامنا کریں گے۔ ان دونوں کی جو ذمہ داری ہے نکاح میں، ان دونوں کو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ریلیشن شپ کے ساتھ، میوچول کنسنٹ کے ساتھ، ایک سٹرگل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہم پہلے ہی اپنے بچوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس وکر یمن خاندر، یہ کیونکہ یہ معاملہ جو ہے، خاص کر میں پیرنٹس کے سے یہاں پہ یہ گزارش کرنا چاہوں، یہاں پہ زیادہ ینگ جنریشن ہی ہے، لیکن کم سے کم پیرنٹس کو یہ جانی بات جانی چاہیے کہ نکاح کے عمل کے حوالے سے بھی جو ہمارا چونکہ ایک جوائنٹ فیملی سٹرکچر ہے یہاں پہ، تو اس کی بھی کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام نے بڑی واضح باتیں کی ہیں کہ جب آپ بچوں کا نکاح کریں، بچے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے بعد آپ کو انہیں ایک انڈیپینڈنس دینی ہے،
آپ کو انہیں حق دینا ہے ان کے معاملات وہ خود نبھائیں، اپنے معاملات کو خود ایڈریس کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت انڈیو جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس سے پھر رشتوں میں بڑی کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ پریکٹیکلی ہمارے پاس یہ روز پرابلمز آتی ہیں مفتی صاحب کے پاس. ہاں جی جیسے یہ اماد بھی کہہ رہا تھا کہ ڈیورس ریٹس جو ہیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی اگر نکاح ہوا تو بچوں کو آپ ڈگری آف ان کو اتھارٹی دیجیے، انڈیپینڈنس دیجیے. ہاں ایز اے پیرنٹ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کی رائے مانے، اس پہ ناراض نہیں ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی جو سٹرکچر ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں ڈیفینیٹلی، کہ آپ کو ایک فیملی سٹرکچر ہے، آپ کو سپورٹ مل رہا ہے، لیکن اس میں جو کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. تیسری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جس طرح سے یہاں پہ کہا گیا کہ ڈیورس ریٹس جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں ٹیبو ہو گیا ہے کہ اگر کوئی طلاق ہے تو طلاق شدہ عورت کا یا مرد کا اس کو رشتے بہت کم آتے ہیں. دیکھیے اسلام نے جہاں پہ نکاح کی بات کہی ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ طلاق کی بھی بات کہی ہے، اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ جو چیزیں اسلام میں جائز ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے مجھے وہ طلاق ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک جب آپ نے کوششیں کی، کمپیٹیبلٹی نہیں ہوا تو اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے. لیکن اسلام یہ ترغیب ہمیں دیتا ہے کہ نکاح کے عمل میں رہنا ہے، اور اس لیے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے جہاں وہ کریئر کی بات دیکھیں، ان کی ایجوکیشن کی بات دیکھیں، ان کے باقی معاملات کی بات دیکھیں، نکاح کے حوالے سے بھی انہیں بڑی جو ہے وہ ایک ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہاں پہ جو اب ایک شروعات کی ہے اماد نے، جو نکاح فائمی